کبھی کبھی انسان مسکراتا ہے لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک پوری جنگ چھپی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے لگی ہوں۔ کوئی فلمی کہانی نہیں، کوئی سجی سنوری بات نہیں، بس ایک عام سی لڑکی کی بات جس کی عمر صرف 21 سال ہے، لیکن زندگی نے اسے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا۔ میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرا سب سے بڑا سہارا میرے ابو جان، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور سچ کہوں تو ابو کی موت صرف ایک انسان کا جانا نہیں تھی، میرا تحفظ تھا، میرا حوصلہ تھا، میری دنیا تھی۔ جب ابو گئے تو ایسا لگا جیسے زندگی نے اچانک مجھ سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اور بس حکم دینا شروع کر دیا۔ ابھی ابو کی غم سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ ایک اور زخم آ لگا، بھائی الگ ہو گئے، اور پھر رہ گئے ہم دونوں، میں اور میری امی جان۔ ایک کمزور سی عورت جس کی آنکھوں میں ڈر تھا، اور ایک بیٹی جو خود ٹوٹی ہوئی تھی لیکن امی کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا، وقت سب ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن سچ یہ نہیں ہے، وقت سب کچھ ٹھیک نہیں کرتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بدل دیتے ہیں۔ میں بھی بدل گئی۔ میں نے بھی بہت راتیں روتے ہوئے گزاری ہیں، ایسی راتیں جہاں آنسو تکیوں میں جذب ہو جاتے ہیں اور آواز باہر نہیں نکلتی، کیونکہ میں اپنی امی کو کمزور نہیں دکھا سکتی تھی، کیونکہ مجھے مضبوط بننا تھا، اپنے لیے، اپنی امی کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ میں نے خود سے ایک سوال کیا کہ میں ساری زندگی حالات کا رونا روتی رہوں گی، یا خود کو اتنا مضبوط کبھی بنا لوں گی کہ حالات بھی ڈر جائیں۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا، میں ٹوٹوں گی نہیں، میں رکوں گی نہیں۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی، حالانکہ دل میں ہزاروں بوجھ تھے، ذہن میں سوال تھے اور آنکھوں میں خواب۔ لوگ کہتے تھے ابھی یہ سب ممکن نہیں، لڑکی ہو، حالات دیکھو، اکیلی ہو، کیسے کرو گی؟ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں ہار مان لوں، کیوں چھوڑ دوں، جینا چھوڑ دوں؟ کیا پھر میرے ابو جان واپس آ جائیں گے؟ کیا میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں؟ مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھے کون دے گا کھانے کو؟ میں جانتی ہوں میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس سہولتیں نہیں، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے، حوصلہ۔ اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ اگر حوصلہ ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ اسی دوران میں نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی آواز بنوں، کیوں نہ میں اپنی کہانی سناؤں، شاید میری بات کسی اور ٹوٹی ہوئی لڑکی کے دل تک پہنچ جائے۔ اس لیے میں نے ولاگنگ کا سوچا، مشہور ہونے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر میں مضبوط بن سکتی ہوں تو کوئی اور لڑکی بھی بن سکتی ہے۔ میں نے کیمرے کے سامنے آ کر مسکرانا سیکھا، حالانکہ دل بھرا ہوا تھا۔ میں نے خود کو کہا، رو لو لیکن رکنا نہیں۔ آج بھی میں ڈرتی ہوں، آج بھی کمزور لمحے آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے اب میں ہار نہیں مانتی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بھی بنائی، بہن بھائیوں نے بھی کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ آپ یوٹیوب پہ کیا کر رہی ہو، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو میرے دل میں آیا، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، جو مجھے اچھا لگا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہاں میں کامیاب ہو سکتی ہوں، میں نے اپنے لیے سٹینڈ اٹھایا۔ میں جانتی ہوں میرا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن میں راستے پر ہوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے ابو کو کھویا، بھائی سے بچھڑ گئی، لیکن خود سے نہیں کھویا۔ میں وہ لڑکی ہوں جو امی کے لیے ڈھال بن گئی، حالانکہ خود ٹوٹی ہوئی تھی۔ اور اگر آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ بھی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو میری بات یاد رکھیں، مضبوط عورت وہ نہیں جو کبھی روتی نہیں، مضبوط عورت وہ ہے جو رو کر بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یوٹیوب کیوں شروع کیا، یوٹیوب پہ کیوں آئی؟ بے شک میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں فیس لیس ہوتی ہیں، میں اپنی شکل نہیں دکھاتی، میں اپنا فیس نہیں دکھاتی، پھر بھی کیوں آئی؟ کیونکہ میرے امی کے خواب میں نے پورے کرنے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے جلدی وائرل کر دے، اللہ مجھے جلدی کامیاب کر دے، میرا چینل گرو ہو جائے،
اور میں امی کے سارے خواب پورے کر سکوں۔ میری امی، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری امی بہت اچھی ہیں، مجھے ہر وقت دعا دیتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری امی کبھی بھی کسی کے محتاج ہو۔ اللہ کسی کو کسی کے محتاج نہ کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری امی جان میرے بھائیوں سے کچھ مانگے، میری امی جان میری بڑی آپیوں سے کچھ مانگے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، ہر وقت میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جلدی کامیاب کر، تاکہ میں امی کے ہر خواہش پوری کر سکوں، امی کے سارے خواب پورے کر سکوں، جو وہ چاہتی تھی میں وہ سب کچھ امی کو دلا سکوں۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، سب کہتے ہیں ہم ہیں نا، لیکن جب وقت کی ضرورت ان کی پڑ جاتی ہے تو وہی لوگ سب سے پہلے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشکل وقت میں اپنے بھی دور بھاگتے ہیں۔ جب زندگی ٹھیک چل رہی ہو تو رشتے بہت ہوتے ہیں، ہنسی باتیں وعدے، لیکن جیسے ہی حالات بدل جاتے ہیں فون خاموش ہو جاتے ہیں، پیغامات کا جواب نہیں آتا اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ مشکل وقت میں ہمدردی نہیں، ہمت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی آپ کے ساتھ چلنے کا وعدہ تو کر لیتا ہے، لیکن آپ کا بوجھ اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اپنے ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کبھی کبھی اپنے ہی سب سے زیادہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ میں شکوہ نہیں کر رہی، میں بس حقیقت بتا رہی ہوں۔ اسی لیے میں نے خود کو کہنا سیکھ لیا ہے، کسی کے سہارے کا انتظار مت کرو، کیونکہ جو واقعی آپ کا ہوتا ہے نا وہ کہے بغیر بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جو نہیں ہوتا وہ ہزار بہانے بنا لیتا ہے۔ میں نے خود کو اپنا سہارا بنایا، کیونکہ زندگی نے مجھے سکھا دیا ہے کہ مشکل وقت میں صرف آپ خود کے آپ کے سب سے مضبوط سہارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سن رہے ہیں اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو یاد رکھیں، اکیلا ہونا کمزوری نہیں، خود پر کھڑا ہونا طاقت ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، لیکن اگر آپ خود کو تھام لیں تو کوئی طوفان آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ سگے بہن بھائی بھی وقت آنے پر ساتھ نہیں دیتے۔ میں نے یہ بات کتابوں میں نہیں پڑھی، میں نے یہ بات اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ شادی کے بعد سگے بہن بھائی بھی اجنبی بن جاتے ہیں۔ وہی بھائی جو کہتے تھے ہم ہیں نا، آج وقت ہی نہیں نکالتے ہمارے لیے۔ وہی بہنیں جس کے ساتھ بچپن گزرا ہوتا ہے آج مصروف ہیں اپنی نئی دنیا میں، اپنی نئی زندگی میں۔ میں الزام نہیں دے رہی، میں بس حقیقت کہہ رہی ہوں۔ شادی کے بعد ترجیح بدل جاتی ہے، ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، اور رشتے آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں جب دل چاہتا ہے کہ کوئی اپنا بس پاس آ کر کہہ دے سب ٹھیک ہو جائے گا، تب خاموشی جواب دیتی ہے۔ تب انسان سمجھتا ہے کہ خون کے رشتے بھی ہمیشہ ساتھ نہیں چلتے، اور یہ سچ ہے، بہت تکلیف دیتا ہے۔ میں نے اس دن ایک بات سیکھ لی، رشتوں سے امید رکھنا برا نہیں، لیکن خود کو ان امیدوں کے سہارے چھوڑ دینا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا کیونکہ کوئی اور نہیں تھا، میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ آج اگر میں کھڑی ہوں تو کسی کے سہارے سے نہیں، اپنی ہمت سے۔ اگر آپ بھی یہ سن رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنے آپ کو چھوڑ کے ہیں، تو یاد رکھیں جو چلا جاتا ہے وہ آپ کی منزل نہیں تھا، اور جو رک جاتا ہے وہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے۔